تو مجھے بتائیں پھر اسلام کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی کون کر رہا ہے؟ اس اسلام کا ٹھیکیدار اور کسٹوڈین یعنی مولوی. اور یہ وہی نیچر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روک دے اور وہ اس کی ویرانی کا خواہاں ہو. اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین. اور ان کے لیے تو مناسب نہیں تھا مگر یہی کہ یہ خود بھی مسجد حرام میں اللہ کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں مگر ڈرتے ہوئے. ان کو چاہیے تھا کہ خود بھی خوف خدا کرتے اور دوسروں کو بھی آ کے یہاں پہ عبادت کرنے دیتے اللہ کی. الٹا انہوں نے لوگوں کو روکنا شروع کر دیا. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے اور آخرت کا بہت بڑا عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے. یہ نہ سمجھیے گا یہ کوئی ماضی کا کوئی ایک جملہ اور سٹیٹمنٹ ہے. قیامت تک جو بندہ مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے ایسے ہی. اور یہ میں آپ کو جو کچھ بتا رہا ہوں نا میں نے پریکٹیکل بھی ایسا کیا ہوا ہے. جب مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا, اب تو میرے لیے مشکل ہے, نماز بھی پڑھنے دیتے ہیں تو علماء کی مہربانی ہے. شروع میں 2007-8 میں جب میں نیا ایک تحقیق کرنی شروع کی تو ظاہر ہے گھر میں اتنی کنسنٹریشن نہیں ہوتی, نہ روحانیت ہوتی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا, 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا ہو, اس کو مسجد سے نکلتے ہوئے تکلیف ہو, مسجد میں آتے ہوئے خوشی محسوس ہو. اور صحابہ کرام اور نبی الاسلام کا تو اوڑھنا بچھونا ہی مسجد تھا, آپ کا تو دفتر ہی مسجد کے اندر تھا. تو مسجد میں ایک روحانیت ہوتی ہے. گھر میں بیٹھ کے آپ قرآن پڑھنا چاہیں اتنی کنسنٹریشن سے نہیں پڑھ سکتے, کوئی نہ کوئی پنگا ہو جاتا ہے. لیکن مسجد میں بیٹھے ہوں تو ادھر کا ماحول روحانیت ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اس لیے تو مسجد کا کانسیپٹ ہے کہ ایک ایسی جگہ ہو جو مخصوص ہو, جہاں لوگ صاف ستھرے جوتیاں اتار کے جائیں, اس کی صفائی کا اہتمام کریں. آگے یہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ کعبے کو صاف رکھنا ہے. سر کعبے کی صفائی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ پیغمبروں کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کی ڈیوٹی لگائی کہ مسجد حرام میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے اس مسجد کو صاف رکھو. یہ مسجد کی صفائی کرنا اتنی عظمت والا کام ہے. تو 2007-8 کی بات ہے, اسلام آباد کی ایک مسجد میں نا I-10 کے اندر ہم صرف ٹوٹلی 2 یا 3 بندے, کبھی 3 کبھی 2, 3 یا 2 بندوں سے یار تکلیف ہو سکتی کسی کو. اور یہ آج والا انجینئر محمد علی مرزا نہ سمجھیے گا, آج تو اکیلے کو اس سے بھی تکلیف ہوگی. اس زمانے میں جب میں ایک گمنام آدمی تھا, ایک عام آدمی جس کو کوئی جانتا نہیں کہ اس نے کیا کام ڈالنے آگے جا کے, تو نہ ہماری عادت ہوتی تھی کہ ہم نہ زیادہ وقت مسجد میں گزاریں. صحابہ کی ایک سنت ہے فجر سے اشراق تک بیٹھنا اور عصر سے مغرب, بلکہ عصر سے عشاء تک بیٹھنا. نبی الاسلام تو کئی بار مغرب سے عشاء مسلسل نوافل ہی پڑھتے تھے, مسجد میں ہی رہتے تھے. تو مسجد میں رہنے سے کنسنٹریشن مل جاتی ہے, ماحول بھی ہوتا ہے. تو ہم نے عصر یا مغرب کے بعد نا یعنی اپنا لیپ ٹاپ مسجد میں ساتھ لے جانا اور قرآن کا ترجمہ, صرف قرآن کا ترجمہ, کوئی تفسیر نہیں, کوئی لیکچر نہیں, عربی امام کعبہ کی آواز میں اور ترجمہ وہ فتح محمد جلندری صاحب کا, مراج الدین خان صاحب کی آواز میں, بڑا سوز و گداز والا. اور ہلکی سی آواز لگائی ہوئی ہے, کوئی نماز بھی نہیں پڑھ رہا. مغرب سے عشاء کون نماز پڑھ رہا ہوتا ہے؟ مغرب تو لوگ پڑھ کے چلے جاتے ہیں. تقریباً 20 منٹ کے بعد مسجد ویران ہوتی ہے آلموسٹ, جب تک کہ اذان عشاء کی نہ شروع ہو جائے. اس ٹائم کو مسجد میں آتے نہیں, کوئی مغرب کا ٹرینڈ ہے کہ لوگ جلدی پڑھتے ہیں مغرب. اور پھر اتنی بڑی مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کے لیپ ٹاپ کے اوپر بس اتنی آواز کے 2 بندے سن سکے. 2 یا 3 دن مولوی نے برداشت کیا. اس کے بعد اس نے کہا کہ پروگرام ہے تھوڑا, کیڑے چکر ہی چو. کیا چکر ہے یار؟ چکر تو کوئی نہیں ہے, بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتا نہیں کہ اٹھے ادھر سے. اچھا, اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں اگر میں قرآن ترجمے سے نہ سن رہا ہوتا, قرآن نہ پڑھ رہا ہوتا, ویسے 2 بندے روزانہ مغرب سے عشاء بیٹھ کے گپے مارتے رہے نا مسجد کے اندر, درس و تدریس نہ کریں, یہ جو قرآن میں ہے نا کہ اللہ کا ذکر سے روکیں گے, یہ ویسے بیٹھ کے گپے مارتے رہے, کسی نے اللہ کے فضل سے آپ کو نہیں تنگ کرنا. ان کو تکلیف اس وقت شروع ہونی ہے جب آپ نے اللہ کا ذکر شروع کرنا. تو مجھے بتائیں یہ جو مساجد کے کسٹوڈین ہیں یہ پھر رحمان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں یا شیطان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں؟
تو اگر یہ کوئی سمجھتا ہے، یہاں 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں اور ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، اگر کوئی سمجھتا ہے نا یہ ساری تھیوریٹیکل باتیں، سر کام کر کے ویکھو اپنی مسجد ہی رزلٹ نہ آئے تو منو آگے پھاڑ لینا. یہ دعوے نہیں ہے، یہ دلیل آپ خود چیک کر سکتے ہیں. جاؤ آج کرو، ہاں 2-3 دن ذرا تلاوت لا کے، تسی یہ موبائل فون دے نا لا کے بیٹھو، ہیڈ فون پہ نہیں لگانے. ہیڈ فون کو تو ان کو نہیں ہوگا نا مسئلہ. تھوڑی سی آواز نکال کے نا قرآن کا ترجمہ لگا دیں مسجد کے اندر. میں دیکھتا ہوں آپ 1 یا 2 دوست بیٹھ جائیں، پھر دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. یہ تو پھر اللہ نے بتا دیا ان کے لیے کہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، وہ تو بالکل ہمیں نظر آ رہی ہے. دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی رسوائی دیکھ رہا ہے تو یہی طبقہ دیکھ رہا ہے، اور ابھی آخرت کا بہت بڑا عذاب ان کے لیے باقی ہے. اللہم اجرنا من النار، آمین.